50 سال کے بعد خود کو ایکٹیو، ہیلدی اور صحت مند رکھنے کے کچھ اصول، کچھ راز آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، جس سے آپ کی جو زندگی ہے بہت آسانی سے گزرے گی اور اتنی اچھی گزرے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو۔ تو 50 سال کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پین کلر کم استعمال کریں۔ بہت زیادہ مجبوری میں تو پین کلر استعمال کریں، لیکن چھوٹے سے مسئلوں کے لیے، جیسا کہ سر میں درد ہوئی ہے اور آپ نے اٹھا کے پین کلر کھا لیا ہے، یا آپ کو کمر میں درد ہوئی ہے، ٹانگ میں درد ہوئی ہے، ہلکا پھلکا مسئلہ ہو گیا تو آپ پین کلر لینا شروع کر دیتے ہیں، یا بچے کہتے ہیں آؤ والد صاحب آپ کو یا والدہ صاحبہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں اور اسٹیرائڈ انجیکشن، پین کلر انجیکشنز وغیرہ آپ لگواتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام، آپ جو ورک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو آپ چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں بند ہو جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، واک نہیں کرتے، ساری زندگی کام ہی کیا ہے، اب آرام کریں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بیٹھے رہنے سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، آپ کو پٹھے آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کو اتنی ویکنس ہو جاتی ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو کام کرنے چلنے پھرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ آپ ذرا سا بھی چلیں گے تو آپ اتنی زیادہ تھکاوٹ محسوس کریں گے، آپ کی سانس پھول جائے گی۔ یہ کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ریسٹ ہے۔ تو گھر میں بیٹھے رہنے سے، یہ ریسٹ کرنے سے آپ کا نقصان ہے، آپ کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے بیماری خود پیدا کر رہے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے اس سے بڑی بہت ساری چیزیں، فار ایگزامپل کہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، یہ بیٹھے رہنے سے۔ کہ سب بچے کہتے ہیں جی اب بیٹے کمانے لگ گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تو باپ نے ساری زندگی کمایا ہے، اب بیٹھ کے آرام سے والدین ہمارے کھائیں، اور یہی تو آپ نقصان کر رہے ہیں اپنے والدین کا۔ تو والدین اپنے ذمے خود کام لگائیں، اپنے کام خود کریں، کم سے کم وہ اپنا کام تو کریں، چلیں پھریں، باہر سے کوئی سبزی وغیرہ لے کے آئیں، تو یہ ایکٹیو رہیں، تو آپ چلتے پھرتے رہیں گے تو آپ بالکل ٹھیک رہیں گے۔ لیکن اگر آپ ریسٹ کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اپنے کام خود کریں، کچھ نہ کچھ اپنے ذمے لگا لیں، ڈیلی کوئی کام کریں، پیدل چل کر جائیں، سبزی وغیرہ لائیں، سیڑھیاں چڑھیں، دن میں ایک بار لازمی سیڑھیاں چڑھیں۔ یہ اپنی خوراک اچھی رکھیں۔ خوراک میں آپ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے دانت نہیں ہے، ہم سے یہ چیز چبائی نہیں جاتی، وہ چیز چبائی نہیں جاتی تو ہم نہیں کھا رہے، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کریں۔ آپ ڈرائی فروٹ استعمال کریں، چبائے نہیں جا رہے تو آپ پیس کر کھائیں، گوشت کھائیں، دہی کھائیں، انڈا کھائیں، گوشت کا آپ قیمہ بنا کے کھائیں، جیسے بھی یخنی بنا کر پئیں، اپنی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، آپ کی صحت کے لیے۔ اور واک تو آپ لازمی کریں، واک کو آپ صبح اٹھ کے سیر کے لیے نکل جایا کریں، روٹین بنا لیں، ایکسرسائز جتنی آپ کر سکتے ہیں، جم جائیں، اگر آپ نہیں جا سکتے تو گھر میں آپ ایسا کچھ بنا لیں تھوڑا بہت وزن اٹھانے والا، جس سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوں۔ اگر آپ کے پٹھے طاقتور ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی بالکل ٹھیک ہے۔ طاقتور پٹھے ہی آپ کی زندگی کا بہترین حصہ ہے، کہ آپ کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے آپ کے پٹھے طاقتور ہونے چاہیے، آپ کی ہڈیاں طاقتور ہونی چاہیے، آپ کی ہیلدی ڈائٹ، آپ کی تازہ ہوا باہر کی آپ لیں۔ تو اس کے علاوہ اپنے آپ کو آپ قبض نہ ہونے دیں۔ اگر تو آپ کو قبض ہو رہی ہے بار بار، قبض تمام بیماریوں کی ماں ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے، جو کہ 50 پلس کے بعد، ایج اگر آپ کی ہو گئی 50 پلس، تو اس کے بعد سمجھ لیں کہ قبض جو ہے یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کی میڈیسن آپ گھر میں موجود رکھیں، ایسی چیزیں استعمال کریں، غذا میں فائبر والی چیزیں زیادہ استعمال کریں، جس چیز سے آپ کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے وہ چیز آپ اپنی لائف سے نکال دیں۔ بالکل بھی آپ اس کو استعمال نہ کریں جس سے آپ کو کانسٹیپیشن ہو، اس سے بھی بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے جو مین چیز ہے وہ ہے ڈرائی فروٹس۔ تو ڈرائی فروٹس آپ اپنی صحت میں کہ بہتر بنانے کے لیے لازمی استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں، ڈرائی فروٹس میں آپ پیس کے اس کو استعمال کر لیں، اس کا پاؤڈر بنا کے دودھ میں مکس کر کے استعمال کر لیں، 2-4 کھجوریں کھا لیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ پوری زندگی اب کھانی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مہینے میں 1 مہینہ اگر آپ نے اچھی ڈائٹ لے لی ہے تو آپ 4-5 مہینے اگر نہیں بھی کھا رہے تو ٹھیک ہے، سردیاں آ گئی ہیں تو ڈرائی فروٹ کھا لیں، کھجور کا موسم آ گیا تو آپ کھجور کھا لیں، تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ تو شوگر ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، تو اس کو آپ میڈیسن کے بجائے آپ اپنی غذا کے ذریعے کچھ پرہیز اور کچھ اچھی ڈائٹ کے ذریعے ان چیزوں کو روکیں۔ ان چیزوں سے آپ پہ بڑھاپا ایسے طاری ہو جاتا ہے کہ آپ کو
वक्त और टाइम से पहले ही आप बूढ़े नज़र आने लगते हैं। तहकीकात से साबित हुआ है जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या किसी रीज़न की वजह से वो अपनी 50+ एज में भी काम पे डेली रूटीन पे जा रहे हैं और उनमें फ़िटनेस बहुत बेस्ट है, उनमें ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, उनको कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रही थी, तो मैं इधर सिविल हॉस्पिटल मेरी जॉब थी, वहाँ पे तकरीबन आप यकीन करें कि 90 साल की आंटी आई थी जो कि जिसकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी थी और उसमें इस सिर्फ फ्रैक्चर के अलावा बाकी जितने उनके टेस्ट लिए गए हैं, इतनी एक्टिव, उनकी एच भी इतनी अच्छी थी कि उनको खून की कमी भी उसमें नहीं थी, ना कोई शुगर ना ब्लड प्रेशर ना कोई यरकान, कोई भी बीमारी उनमें नहीं थी। और वो इतनी एक्टिव थी कि वो कह रही थी कि मैं अपने घर के काम भी करती हूँ और अपने मोहल्ले के 4 घरों के काम भी करके आती हूँ डेली रूटीन में। अब एक घर का काम कितना होता है आप खुद देख सकते हैं, लेकिन वो 4 घरों के काम करके, क्योंकि उनका जिस्म जो था, जो हमारी बॉडी है, ये एक सर्कल में घूम रही होती है, तो ये इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ आप मेन चीज़ है कि आप काम काज छोड़ के बूढ़े होने पर बैठ ना जाया करें कि अब हमने रेस्ट करना है, अब हम सारा दिन टीवी देखेंगे, अब हम सारा दिन आराम करेंगे। तो यहीं पे आपके मसले शुरू होते हैं, यहीं पे आपकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, आप खुद को बीमारी की तरफ खुद लेके जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये है, टाइम पे खाना खाएं, चाय का इस्तेमाल बहुत कम करें, दूध पत्ती इस्तेमाल करें, दूध में हल्की सी पत्ती इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि गुड़ का इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें। गुड़ बहुत बेस्ट है अगर आप मीठा खा रहे हैं, तो चीनी आप कोशिश करें कि लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। अगर आप अपनी लाइफ से चीनी छोड़ देंगे तो ये भी तकरीबन आधी बीमारियां आपकी निकल जाएंगी। 50+ एज, अगर यंग एज में भी आप चीनी छोड़ दें तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदा है, स्किन के लिए बहुत फ़ायदे हैं चीनी छोड़ने के। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी वॉक, एक्सरसाइज से भी बैठकर नमाज़, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें डेली। कोशिश करें कि चेंज कर कर मस्जिद जाएं, दूर वाली मस्जिद में आप जाएं खुद को एक्टिव रखने के लिए। और कुछ नहीं कर सकते तो आप पैदल चल लिया करें, ज़्यादा दूर दूर तक सफ़र करें। कोशिश करें कि जितना पहले दिन आप थोड़ा करेंगे, अगले दिन उससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगले दिन उससे ज़्यादा लंबा सफ़र आप कर पाएंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप वॉक, वज़न उठाना, ये वो इधर उधर से आप नहीं जिम जा सकते तो आप सिर्फ़ और सिर्फ पैदल, सिंपल पैदल आप चल लें, जितनी स्पीड में आप चल सकते हैं। पहले दिन आपकी स्पीड कम होगी, अगले दिन आप फास्ट चल लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे समझाने का अंदाज़ शायद कि आप लोगों को मुनासिब ना लगा हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ये हम अगर ठीक है, हमारी सेहत ठीक है, तो हम अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखेंगे। दूसरों पे बोझ बनने से, दूसरों का मोहताज बनने से बेहतर है कि हम खुद का खुद ख्याल रखें और जो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है उसको अच्छे तरीके से गुजार के फिर जाएँ। तो थैंक यू वेरी मच।